Council for Peace and Policy. Our main focus is on policy matters. May so it be economic, social, or governance related, development related. So while doing that, during the COVID, we helped our government by devising two different policy advice paper for them, and our paper were taken into consideration. And after that, we have also done some work on NFC awards, that how NFC awards can be better designed, keeping in mind all the requirements of our province, Balochistan. So after that, now what we are doing is we are doing one uh, policy paper on social protection scenario in Balochistan. What we feel like is that SARS program is a very holistic and a good program, but still it has many gaps in it which need to be filled. If I give you one very simple example, uh, if you take the example, they are giving, let's say, 12,000 rupees per family they are giving, and 12,000 rupees for a family living in Quetta and a family living in Avaran or Panjgur or in another underdeveloped district. For them, it may be sufficient, but somebody who is living in an urban area, 12,000, it is very limited. So we believe that there is no parity in their distribution. That is what we think. And then after that, if we go into their health interventions, if you see in Balochistan, in KPK, the government of KPK, they have done a very good job in providing universal health to most of their population. But when we come to Balochistan, in Balochistan, even at this point, we don't know that who are the vulnerable groups. हमारे पास vulnerable groups का भी कोई डाटा मौजूद नहीं है. और उसके अलावा भी जिसे कहते हैं कि मैंने एक रिसर्च अभी पढ़ा था, आईएलओ वालों ने गालिबन एहसास प्रोग्राम पे ही किया था. उसमें हमने देखा था कि बलूचिस्तान के अंदर आउट ऑफ 100 सिर्फ एट द एंड 16 लोगों को बेनिफिट मिला था जब कोविड के दौरान इन्होंने इमरजेंसी कैश डिसइंबर्समेंट की थी. उसमें सिर्फ 15 मतलब 16 लोग आउट ऑफ 100, 16%, which is very low compared to Sindh or Punjab. If you see in Sindh, they were around 85 to 90 people out of 100, means 85 to 90%. And in Punjab, it was in the bracket of 75 to 80%. But when it comes to Balochistan, तो वहां पे एक डायरेक्ट प्लंज आ जाता है, जिसे कहते हैं इस चीज में. फिर उसके ऊपर हम जब एहसास प्रोग्राम को देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने जो इलीट कैप्चरिंग और गवर्नेंस की बात की है, तो हम अभी तक इस चीज पे काफी जिसे कहते हैं स्केप्टिकल हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि आप देखें शुगर क्राइसिस आ जाती हैं, प्राइस मैनिपुलेट होते हैं, पेट्रोल की क्राइसिस आ गई, उसमें चीजें मैनिपुलेट हुई. मतलब जिस जिस सिस्टम की भी तरफ गवर्नमेंट कहता है कि जी हम उनको टैकल करेंगे, उनको टैकल करने के बजाय वहां पे मैनिपुलेशन और ज्यादा हो जाती है. तो और उनकी अगर आप पॉलिसी जाके देखेंगे, उन्होंने जितने अपने 138 कोई इनके पॉलिसी पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट के, लेकिन आप अगर उनको डीपली जाके स्टडी करें जैसे हमने उनको स्टडी किया, तो वहां पे जिसे कहते हैं कि इट्स मोर सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं कि lip service than providing us any concrete steps कि जी हम ऐसे करते हैं. वो 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 सोशल प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो डॉक्टर सफदर कैन गाइड अस बेटर ऑन दैट. लेकिन हमने जितना पढ़ा है हमें ये लगता है कि सोशल प्रोटेक्शन की हम जब बात करते हैं उसका मतलब है एम्पावरिंग द वनरेबल ग्रुप. और मैं इस बात पे परेशान होता हूँ कि व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मैं कहता हूँ कि जी आप एम्पावर कैसे कर सकते हो लंगर लगा के लोगों को. एक जो गरीब होता है उसका मेन कंसर्न ही खाना है, उसको जब वही खाना ही बिल्कुल आप लंगर लगा के दे रहे हो, तो वो जो वैसे भी अगर 4 लोग काम कर रहे हैं
تو وہ 4 لوگ بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے, وہ بھی آ جائیں گے, جی ہم بھی آ کے اس لنگر میں بیٹھ جاتے ہیں, ہم بھی یہاں لنگر سے آ کے جسے کہتے ہیں نا اپنا کھانا لے جائیں. تو وہ جو امپاورنگ والا فیکٹر ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد ایک ڈیبیٹ ہماری چلتی ہے یونیورسل بیسک انکم کے اوپر. تو وہ یونیورسل بیسک انکم کے اوپر پوری دنیا میں اسپیشلی جب یہ کووڈ آیا, کووڈ میں تو دیکھیں نا اس نے بہت سی vulnerabilities جو پورے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے سوشل پروٹیکشن کے لیے, وہ انہوں نے سارے جو ہے مطلب ایکسپوز کر دیے. لیکن اس میں ایک بات جو یورپ میں بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ چلی تھی وہ یونیورسل بیسک انکم کے اوپر ہوئی تھی. لیکن ہم جسے کہتے ہیں نا یہاں پہ پاکستان میں ابھی تک بھی ہم, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے 70s میں جب سوشل سیفٹی نیٹس کے اوپر ایک کام شروع کیا تھا, ہم ابھی تک اسی سوچ کے اوپر ہم چل رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ نہ ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, نہ امپاورمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. جی ٹھیک. اس طریقے کا ہمارے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. تو ابھی میرے خیال سے میڈم نے تو مجھے کہا تھا وہ ابھی I think she will be joining soon. میں in the meanwhile آپ کی اجازت سے چاہ رہا تھا اگر صفدر صاحب اپنا کچھ تعارف کروا دے. میں نے ابھی جلدی سے صفدر صاحب کو گوگل کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک پوڈیم پہ تقریر کر رہے ہیں اسلام آباد میں. تو یہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے برابر میں ایک صاحب ہیں جن کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں, جو ایک پاکستان کے پرانے فارن سیکرٹری رہے ہوئے ہیں, انعام الحق صاحب, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اسی ٹیبل پہ. تو کم از کم ہمارا یہ کنیکشن تو ہے ان کے ساتھ. تو پہلے صفدر صاحب جو ہے اپنا تعارف کرا دیں, پھر میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں. تو we'll use this time to get to know each other a little bit, I guess. جی اکبر صاحب تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم میر صاحب کے دوست ہیں, ہم اکٹھے ہیں پاکستان الائنس فار سوشل پروٹیکشن میں. I have been a career civil servant all my life. From commerce and trade. My last posting was as special secretary cabinet federal government. Before that, but my interest in social protection issues is much longer because I carry a PhD in sociology from France, so I have kept in touch. But particularly I was posted in Brussels as Pakistan's economic minister to EU, where we got free market access in exchange of our promise to enhance the effective implementation of UN conventions on human rights. So since 2013 I've been in touch with the labor union leaders, with other stakeholders in the rights community, you can say. I also was the lead negotiator. aapne jo tasveer dekhi hai, I was the lead negotiator of the government of Pakistan on CPAC, on the CPAC long term plan, and I was the first convener from Pakistan side of the joint working group on industrial cooperation also. So وہ اس حوالے سے میرا ایکچولی بلوچستان میں آنا جانا جو ہے 2016 سے ہے ان کنیکشن ود سی پیک. اور جو بلوچستان کا پارٹ سی پیک کا لانگ ٹرم پلان کا, وہ میرا ہی ایک طرح سے لکھا ہوا بھی ہے آپ کہیں. ان دنوں بلوچستان میں انفارچونیٹلی 2016 میں تھنگز ور ویری ویری ہاٹ انفارچونیٹلی. تو اس میں یہ فورم نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا, بٹ آئی انڈرسٹینڈ دا ایشوز ان بلوچستان فیئرلی ویل. آئی فیل فار دوز ایشوز آلسو. یہی ریزن ہے کہ ہم آفٹر ریٹائرمنٹ وین وی saw that during pandemic our thinness of our social protection got exposed so quickly کہ ایک ہفتے 1 week into the lockdown we were having serious problems کہ جی ہنگر ایک طرف, ڈیزیز ایک طرف. تو then we established this Pakistan Alliance for Social Protection. اور اس کو سپورٹ دینے کے لیے ہم نے ایک think tank جو ہے which is the first and perhaps the only think tank dedicated to universalization of social protection in Pakistan. So I am volunteering my time as executive director, and there we are working with Mir Saab, and we are very keen کہ احساس جو ہے وہ بلوچستان میں ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہو کے ذرا کام کرے. تو آج اسی لیے انہوں نے جو
یونیورسل بیسک انکم کی بات کی تھی. سر میم آ گئی ہیں تو آئی ول ناٹ انٹروڈیوس مائی سیلف ان دی انٹرسٹ آف ٹائم. آئی ول گیٹ ان ٹچ ود یو آف لائن آفٹر دس. So back to Mir Sahib. Mir Sahib, you're on mute. Okay, got it. Sorry, yeah. Thank you, Madam Zubaida, for joining us. We would like to start our webinar formally with your permission, and we would like you to take the podium and give your presentation first, and then we will follow the schedule. So over to you, Madam. Thank you so much. And thank you to all the participants also to be part of this very important, I think, sector of governance and otherwise, as we say, the state's responsibility to one and all and to each and every one of its citizens. So once again, thank you all. I'll take a few minutes of just, in a sense, just discussing the Ehsaas program itself, the Prime Minister's, Imran Khan's vision, and maybe at some point also, how do we move forward with it? Making it a sustainable program rather than just a political program, as I would say, where governments come in and leave, and then, a lot of our programs and policies get disrupted also. As we all know that the government envisages Pakistan to be a welfare state based on the principle of the Islamic ideology, similar to those put in place by our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in Medina. And to form a welfare state where rule of law, meritocracy, transparency, and accountability in governance are guaranteed, where equal opportunity exists for all, and where social welfare is provided to those who actually need it. Here I'd like to mention that when I was in my last tenure in 2004 to 2007, I was also the social welfare minister. And at that time, I came and put in the first actual social protection strategy in place, which took us nearly 2 years. But the whole sense was of how to link the delivery system between the federation, the provincial governments, and how to go about it. So let me mention here that, but before we actually launched it, the government was over, and it was like I had to leave because I resigned for my sort of going for the next elections and preparing for it. BISP, which was Benazir Income Support Program, later on came in and was one component of that social protection strategy, which was put in place and picked up. And later on, as we can see, this government with the Prime Minister's vision has come out all together with the Ehsaas program. Now in that, and within this also, the objectives of Ehsaas, as I mentioned, is to reduce the inequality, to invest in people, to lift lagging districts wherever in Pakistan, and specifically target those who risk medical impoverishment, also for the jobless, for poor farmers, laborers, for the sick and undernourished, for students from low-income backgrounds, and for poor women and elderly citizens all over Pakistan. So these were the targets. And naturally, we were looking at, there are actually 12 principles of Ehsaas, but I'll mention a few of them, where we are talking of the multi-stakeholder approach, tapping whole of government partnerships between multiple sectors for finding solutions through collaboration, and creating joint federal and provincial leadership. If you look at, Baitul Mal, we have the Zakat institutions, but there isn't any kind of synergization in them also.
In the same way, we are talking about public-private partnership-driven, areas, mainstreaming the private sector and civil society's role into coming about with innovative manners to provide solutions with public outcomes. In the same way, this technology-driven, we have seen that COVID and the days that we have gone through COVID, and because of the SOPs and distancing and lockdowns and other, the only connectivity now, which is whether we like it or not, is through technology. The whole issue of distance learning, and we can see what's happening in schools and all. So technology is really one of the lead tools that we have. So leveraging these 21st century tools in data and technology to create precision safety nets and solutions for the welfare. Again, the digital and financial inclusion, when you see the delivery systems that Ehsaas has come about with, is promoting even financial inclusion and access to digital services. Most of Pakistan today is still underdeveloped in the sense that we do not have the technology of delivery for delivery systems in the most remotest parts of Pakistan specifically. Then the pro-woman and gender empowering, naturally supporting the economic empowerment of women. It's service-oriented in the sense focusing on, as I said, reducing the financial barriers in accessing health, education, skill training, and the legal services. Now, aligning all of this social protection policy with other policies of economic and social development, the agriculture policy, industrial policy, the labor market policies, rural and urban development policies, so it's a lot of partnerships that would be required at different sector levels, whether it's federation to provinces to districts to, all the way to tehsil and union council level. And then most important of all is maintaining the dignity of beneficiaries at all cost. So when we're doing these, direct interventions, people who even access these sort of platforms without anybody knowing, so it gives them that dignity of, even requesting or accepting these financial support systems and keeping the respect and dignity in place also. So it's a very dignified way of doing it through the technology, as I said, whether we use, apps or franchises but it's direct and it's not going through the middleman or going to offices and going to, such places where many people would avoid otherwise. And now in the COVID times and the vulnerability in Pakistan, as we said, it's made these poorest of the poor and the poor, and even the middle class at certain levels, very vulnerable. And, the whole issue of not being able to go, if it's labor and daily wage owners, wage earners, not being able to get even a basic day-to-day job. So the vulnerability has increased multifold because of the whole issue of COVID itself. Children missing out school, health not being able to access. Now, most of the hospitals you go to, you will find they're only catering to the COVID patients, and the general sort of ailments are not being looked into. So to build back better, to address the inequity and meet the SDGs, it all requires a transformational approach, not the normal routine government systems that we have in place. I would also like to say here, there are naturally maps, and you can see that some districts are much more highly sort of, affected compared to many other districts. But if you look at Balochistan, and if you look at the already, the enrollment rate of education and the accessibility to it, now it's in a much worse and far worse situation compared to what? Because
even at the university levels, leave alone, the schooling system, the grassroots, the primary school, government, public sector, or even if you look at it in the not so elite schools, non-profit schools, community-based schools, they are suffering the most because of non-availability of internet or Wi-Fi or broadband, and children are just home, sitting at home without doing anything, and no learning happening. This more than a year, I would say it is now, and it's and then with the kind of lockdowns, and then the first and foremost with all understanding it, because young children and how do you monitor them, whether there's in school or whether they are in universities, to follow the SOPs. It's not humanistically possible. So with all those concerns, it's schools and children which are really mostly affected. Here I would just like to say that the vision which we have realized through the Ehsaas program in these COVID times is the Ehsaas emergency cash, which was immediately delivered in a very transparent way, where no political interference was involved. Each and every person who needed that cash applied through, alhamdulillah, we did have the Nadra system, which was upgraded much better and more closer to with technology to homes, where each and every person who was eligible was given this amount for at least a month, which was 12,000 initially. But during COVID, we went to about 12 million households who accessed this. So the funding also increased from 144 billion rupees to 203 billion, which means that in emergencies, the government, I would say, the Prime Minister Imran Khan and his team did something which normally we would have not expected or would have seen at other times in this country. So 12 million to 16.9 million families, around 109 million individuals, half the country received this, were able to access this amount. With nearly 40% living in poverty, and more than, as we know, 24 million workers who are on earning daily or piece rate wages or who are self-employed. And this happened within 10 days of the lockdown. Immediately, this social safety net was rolled out, so which is unprecedented otherwise. And then this is Pakistan's largest social safety net. The program has, as you can see, received a lot of praise, keeping the poor afloat, and amid this whole, pandemic. But international forums also have praised this. On the other hand, since share of Ehsaas support increased from 22.45% to 31%. So you see, the political thing was not there. This was more on humanistic basis, and as the state's responsibility for its people. Again, the eradication of stunted growth of children in Pakistan, another important area. So through Ehsaas, we are going to especially go to the underdevelopment areas of Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Gilgit and Sindh. And these Ehsaas nutrition conditional cash transfers facility will expand to 9 districts with 31 nutrition centers. Now, these are the programs which will be starting soon, and then naturally multiplying as we see how it goes about. I would also say that COVID-19, you see, gave humankind a once-in-a-generation opportunity to end poverty, the inequality and the climate crisis. More, not less, multilateralism is needed to fight the coronavirus pandemic, and the Alliance for Poverty Eradication, this alliance, if we get together,
can aid this transformation together as, government, as state, as public-private partnerships, as think tanks, as, sort of the civil society in its role. So there's been a lot. I'll just stop here and maybe we take it on from here. And then any kind of questions or, interventions, it'll be much better, I think, as an interactive session. That's how. Thank you, madam, for this informative presentation. And now I would like Safdar Saab to introduce himself first and then comment on whatever Madam Zubaida has said. Ji. First of all, thank you very much, Mir Sahab, to start this, I would say, series of webinars and bring these two categories face to face, that is Balochistan and Ehsaas. And we must compliment the presence of Zubaida Jalal Sahiba, the daughter of Balochistan, one of the most distinguished ones for her presence, being a minister. But my comment, Honorable Minister, would be more directed to you as a Balochistan resident and somebody who feels for Balochistan and has been on the forefront of helping the issues of Balochistan. I must say a few words about myself. I am volunteering my time as an executive director to the only think tank which is dedicated to the universalization of social protection in Pakistan. That's the Social Protection Resource Center. And we, after realizing the thinness of social protection in Pakistan, which was exposed so badly during COVID, we established Pakistan Alliance for Social Protection, and Mir Saab's organization is part of that. He represents actually Balochistan in that Alliance for Social Protection. And this is our main job. We have a very close eye on Ehsaas, I would say, that what is the need and what is being offered. So our main perspective is that to what extent is Ehsaas answering the unmet social protection needs. We just have launched our flagship report in 2020. On the basis of 20 socioeconomic indicators, we have a ranking of the districts of all the provinces. That gives us a very good idea around situation. So, Honorable Minister would be is least Ehsaas, I would say, if you allow me this rhetoric expression, is the least mindful of the nature of social protection needs in Balochistan. And if you allow me a few minutes, Balochistan is a case apart from the rest of the provinces on account of 6 major factors which are unique or which are pronounced in Balochistan in such a way that they do not exist somewhere else, which would require that you need Ehsaas plus. And in the second part, I'll come to that what does it actually mean for us. First and foremost, Balochistan is the province which suffers worst kind of market fragmentation. It is a large province with least market integration within the province and with the rest of the country. Now that creates very, very serious challenges for the country, for Balochistan, because the value that the Baloch producer of, let's say, livestock or of minerals or of other resources which are created, the people of Balochistan are not able to capture that value because the market integration is minimal. Now, the third,
aspect which is unique is the limit of technology in Balochistan. I think Safdar Saab, your internet is getting a Well, little in patchy. taking the emergency cash to a video, perhaps then it would be better. हाँ So- ठीक है, thank you. Yeah, ठीक है, बेहतर है. Now, I just talked about the second factor, that Balochistan is a country, is a province where the value captured by the due to the lack of spatial integration is very pronounced. Third is the limit of technology, which we know. Mir Saab talked about the vulnerable groups before the Honorable Minister joined. The NSCR, the National Socioeconomic Registry, has very, very serious problems in case of Balochistan. Reaching out to the vulnerable people in Balochistan is hard, but we think otherwise, in the sense that if we take the 20 socioeconomic indicators of vulnerability that we have used, most of Balochistan is vulnerable even otherwise. So why bother? Why we can't go for a public distribution system which is universal in character? Now, the next factor is the livelihood pillar of Ehsaas would not do much to Balochistan because of the demand contraction, which is perennial. In case of Balochistan, demand is very, very low. So there you cannot have that kind of a stimulus which you can have in other parts of the country. And the last is that the work-based social security, the institutional social security that is working somewhat better in other provinces, does not work well at all in case of Balochistan due to very, very small, tiny, formal sector employment. So if we keep all these 6 major factors, Madam Minister, the offer that Ehsaas is doing is too small, too patchy, cannot reach majority of the people. So in your case, there is absolutely no need to count the vulnerable people, because who doesn't know that Balochistan fares very bad on account of all the socioeconomic indicators. So there, the approach has to be different. Look at the example of health insurance, for example. We have, this is not the occasion to talk about the merits of universal health coverage that we are following in other parts of the country. In case of Balochistan, this is the least suited solution. Even otherwise, this Sehat Sahulat program only caters for the hospitalization, which is only 20% of the total expenditure. Now, as Balochistan has very, very bad health indicators, going towards health insurance would be a poor choice. Now, lastly, the case for having Ehsaas Plus is very strong, and I would request Madam the Minister to give us some more time so that we present our case in a greater detail, because now we have other honorable speakers also waiting. The instant question which may come to your mind is the financing. Financing remains an important issue, but in our view, if the provincial share, that we have done the simulations on that, Ehsaas is bringing very little to Balochistan in terms of financing of its existing programs. If Balochistan government can put more on the table, then Balochistan government can take the lead in designing Ehsaas Plus program, where I would end by just suggesting that in our calculation, if 8,000 rupee per month per household are given to all the Baloch families, the principle, Madam the Minister, is very simple all over the world, that if 70 to 80% of the population needs some support, there is no need for targeting at all. You have to go universal. Otherwise, it is very wasteful to go for targeting. So
has to go for cash transfers, one realizes because of the scattered population, it would be very hard to introduce conditional cash transfers in Balochistan. So for Balochistan, the best thing is a universal, I would not call it universal basic income, but a much higher level of monthly cash transfers given to 70-80% people with a very strong message. You can tell the Baloch people who are well off not to apply for that, but on the experimental basis in Balochistan for 1 year, we should give 8,000 rupees per household for 1 year and observe the result. This would create the demand which would lift the people out of poverty, not this 2,000 rupees per month. And I'll stop here. Thank you. Thank you, Dr. Safdar. It was a good critique. Now, if Madam wants to comment on it right away, because I think if we allow Dr. Akdas to give his comments, and then if Madam can follow, because we are also joined by our fourth speaker, Azra Khan, who is working with Nadra and implementing the SAT program in Balochistan. And he can then give us a better overview of that, what are the problems. But with your permission, Madam, I would like Dr. Akdas to take the floor now. Dr. Akdas, please. शुक्रिया. आपको मेरी आवाज़ आ रही है मीर साहब? जी आ रही है, प्लीज. अच्छा, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ? जी प्लीज उर्दू में. नहीं, because I'm asking, there might be some people in this webinar who do not understand Urdu. No, they will understand. That is on Saturday, the international audience. अच्छा. On Saturday is webinar. अच्छा, चलें, मैं आपकी इजाज़त से उर्दू में बात करना चाहूँगा. अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों का टॉपिक है. शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. मैं अपना एक ब्रीफ तारुफ करवा दूँ. मेरा नाम डॉक्टर अक़दस अफजल है और मैं हबीब यूनिवर्सिटी कराची में आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, जहाँ पे हम इस किस्म की चीज़ों पे बात भी करते हैं. वी हैव अ नंबर ऑफ बलोच स्टूडेंट्स और मेरा राब्ता रहता है जो लसबेला यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारा आना जाना भी रहता है उथल में, और वहाँ डॉक्टर मंजूर अहमद के साथ हम राब्ते में हैं 1-2 साल से. और एक्चुअली जो मेरे प्रोग्राम की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है उसमें डॉक्टर मंजूर इज़ अ मेंबर. तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा राब्ता रहता है. 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और उसमें 3-4 बड़ी बातें मैं करना चाहूँगा. एंड आई विल मूव सीक्वेंशली. नंबर 1, देखें, मैडम ने फरमाया कि उनकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं फॉर ब्रिंगिंग या फॉर अपलिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द डाउन ट्रॉडन. यू नो, दिस इज़ वेरी गुड टू नो. लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो मैं टेबल पर रखना चाहता हूँ. देखें, दुनिया में 2 किस्म के क्या कहना चाहिए व्यू पॉइंट्स हैं. एक व्यू पॉइंट है कि द मार्केट्स शुड ऑपरेट विदाउट रेगुलेशन, अनहिंडर्ड एंड एज फ्री एज पॉसिबल, जिसको आप कहते हैं ना इनविजिबल हैंड थिंकिंग या फ्री मार्केट्स, व्हाट हैव यू. the kind of thinking that comes to us from WTO, World Bank, IMF, so on and so forth. दूसरी तरफ एक और थिंकिंग है जो बिलीव करती है कि स्टेट या जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा उस पर एक जिम्मेदारी है, एंड द स्टेट हैज़ टू टेक केयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन. अब ये जो मार्केट वर्सेस स्टेट का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर कहीं पे वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस इन दिस क्वेश्चन. जिस किस्म के इकोनॉमिक प्रोग्राम में हम हैं विद द IMF एंड द काइंड ऑफ पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग, आई थिंक उसमें ऐसा लगता है कि जैसे जो स्टेट का किरदार है शायद दैट वुड प्रोबेबली बी पुश्ड इन द पेरिफेरी और इन द बैकग्राउंड. लेकिन क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक गरीब कंट्री हैं, और हमारी अपनी कंट्री में एक स्टार्क और शॉकिंग किस्म की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारी अपनी कंट्री में. यानी कि आप एक तरफ देखें, बल्कि एक रीसेंट रिसर्च आई है जो टॉमस पिकेटी और एक और पाकिस्तानी निजात पर्सन ने की है फ्रॉम फ्रांस. दे हैव लुक्ड एट सम डेटा
اور اس کے مطابق جو سب سے امیر پروونس ہے پاکستان میں, اٹس ناٹ پنجاب, اٹس ناؤ خیبر پختونخوا. I'm just putting that on the table کہ یہ ایک ریسرچ آئی ہے. But look at the really rich districts of our country and look at the really poor districts in our country. مطلب اس میں ایک ٹائم ڈفرینشیل ہے, جیسے کہ وہ ایک ڈفرینٹ وقت میں وہ لوگ رہتے ہوں. تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے میرے خیال میں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کس فارمولے کے تحت اسٹیٹ ہیلپ کرے گی. تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک فارمولا اس کو کہتے ہیں نیشنل فائنانس, کیا کہتے ہیں, NFC جس کو کہتے ہیں, نیشنل فائنینشیل کمیشن, NFC ایوارڈ جو کیا جاتا ہے. اب اس میں ڈفرینٹ فارمولاز یوز کیے جاتے ہیں. پہلے وقتوں میں پاپولیشن بیس پہ کیا جاتا تھا, پھر بعد میں اس میں ایک اور فارمولا لگایا گیا جو کہتے ہیں ریورس پاپولیشن ڈینسٹی, یعنی کہ جو جتنا اسپارسلی پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے, جیسے بلوچستان میں بہت کم لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پہ تھوڑے سے اور فنڈز ان کو دیتے چلے جائیں. صاحب یہ جو فارمولاز ہیں نا, دیز آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک. if we are serious about uplifting یہ جو بہت ہی اکنامکلی اینڈ سوشلی بیکورڈ کا لفظ تو مجھے نہیں اچھا لگتا, ڈپریسڈ یا لیفٹ بیہائنڈ ڈسٹرکٹس ہیں, تو ہمیں ڈفرینٹ قسم کا ایک کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا ود ان دس فیڈریشن. تو یہ صرف ایک اکنامک کوشچن نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل کوشچن ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ کہ انڈر IMF پریشر ہماری جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ یہ مارکیٹ اور اسٹیٹ کو بیلنس کو کیسے قائم رکھیں گی. اور سیکنڈ کوشچن ڈومیسٹکلی ایٹ دا پولیٹیکل لیول کہ ود ان دا فیڈریشن یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اس پہ نیا کنسنسس کیسے آئے گا. تو ایک ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ اس پہ ایونٹ کروایا تھا اباؤٹ 2 years ago at حبیب یونیورسٹی, جس میں ڈاکٹر منظور واز دا کی نوٹ اسپیکر. اور اس میں میں نے ایک سجیشن دیا تھا کہ ایک نیا فارمولا ہو سکتا ہے NFC کو ڈیوائڈ کرنے کا, اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام جو پاکستان کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں ان کی ایک ایوریج لے لیں, لائک ان کی لٹریسی وہاں کتنی ہے, وہاں پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کیسا ہے, وہاں جینڈر کے حوالے سے کیا, غرض کے ڈفرینٹ سوشل انڈیکیٹرز کی ایوریج لے لیں. اور جو بھی ڈسٹرکٹس اس کے نیچے فال کرتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر انڈیکیٹرز, دیر ہیز ٹو بی این اگریسو ٹرانسفر آف فنڈس ٹو دوز ڈسٹرکٹس, تاکہ کم از کم ان کو اس ایوریج تک لایا جا سکے. کیونکہ اگر آپ ان سارے فارمولاز کو لے کے بیٹھے رہیں گے, ریورس پاپولیشن ڈینسٹی, پاپولیشن کی بیسز, غرض کے واٹ ایور, you are never going to create the kind of society that you want to create, جو کہ ہے ایک جسٹ سوسائٹی. کیونکہ آپ اگر ایک ہی سوسائٹی میں یہ امیر اور غریب ڈسٹرکٹ, امیر اور غریب پروونسز, امیر اور غریب شہر, دس از ناٹ ویری گڈ فار ڈیموکریسی. کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر آپ کو کم از کم اس لیول تک آنا ہے کہ ایک غریب آدمی کم از کم اپنے, غریب آدمی یا عورت اپنے اس نہج تک نہ پہنچ جائیں کہ ان کی پولیٹیکل کانشیسنس کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ فائنل پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ ڈاکٹر صفدر سہیل نے بتایا کہ احساس پلس اور انہوں نے یونیورسل بیسک انکم کی بات کی. میں پرسنلی آئی ایم اے بگ فین آف یونیورسل بیسک انکم. یہ کچھ کنٹریز میں بھی یہ چیز ٹرائی ہوئی ہے, فن لینڈ نے ٹرائی کیا یونیورسل بیسک انکم, اس پہ بات ہو رہی ہے بہت جگہ, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف اے پوسٹ کووڈ ورلڈ. کیونکہ کووڈ نے آ کے بیسکلی یہ بتایا ہے کہ صاحب یہ جو مارکیٹس کے اوپر اگر آپ چیزوں کو چھوڑ دیں گے نا, تو یہ اکنامک ڈپریشن اگر آتا ہے تو markets don't have the ability to come out of that. So the state has to then come in through its fiscal policy. تو یہ ایک فسکل پالیسی کا ایک بہت ہی اچھا ٹول ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر, میں نے تو خیر وہ ایک کیلکولیشن کی تھی فاٹا کے لیے, لیکن بلوچستان میں بھی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یونیورسل بیسک انکم آن این ایکسپیریمنٹل بیسس لے کر کے آئیں. تو میں اس کے بہت فور ہوں, اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک ٹو ڈاکٹر صاحب آف لائن اینڈ سی ہاؤ آئی کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز دس
these ideas. So that's what I have for you today. Thank you very much. Thank you, Dr. Akhtar, for your comprehensive presentation. And before going back to Madam, आपने जब NFC की बात की, हमने जब NFC अवार्ड के ऊपर अपने एक वेबिनार किया था, तो उसमें हमारे एक स्पीकर आए थे, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया और अदरवाइज वर्ल्ड बैंक के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ था. तो उन्होंने एक कमेंट किया, उनका कमेंट सुन के मैं बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मैं अभी तक उसको बिलीव नहीं किया. उन्होंने कहा अगर आप अवारान को उठा लो और आप पिंडी को उठा लो, और जितना पिंडी में आज पैसा लग रहा है, अगर आप उतना पैसा अवारान में आज लगाना शुरू कर दो, तो अवारान 135 साल के बाद भी पिंडी के इक्वल नहीं आ सकता. मतलब जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ डिस्पैरिटी दैट वी हैव इन बलूचिस्तान. तो मैडम ने अभी आगे एक और मीटिंग पे भी जाना है, तो इसी वजह से हम पहले मैडम को कमेंट करने के लिए कहेंगे, फिर हम अजरक को कहेंगे कि वो हमें बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं एहसास के हवाले से उन पे इनलाइट करें. मैडम, ओवर टू यू. Thank you so much. And thank you both to Safdar and Akhtar Sahab also. MashaAllah, बहुत खुशी हुई. And you know, being people and myself also, I always say I'm a more of a, rather than a politician, I'm a more practical person. क्योंकि जहाँ से हम रह के आते हैं और जो जिंदगियाँ हमने देखी हैं, मतलब चाहे आप बलोचिस्तान के किसी भी एरिया की अगर हम बात करें, and then actually coming with a civil society background, you know, working there for nearly 20 years before actually coming into politics and being part of the political system, और उस हकीकत ने जो मैंने ऑन ग्राउंड देखा है, उसने मुझे बहुत सी मेरी जो एक्सपीरियंस है, that had actually helped me to deliver, whether as education minister, फेडरेशन में, और उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी, और फिर इस वक्त हालांकि मेरा पोर्टफोलियो ऐसे नहीं है जो डायरेक्टली लोगों तक मेरी इन्वॉल्वमेंट हो इस तरह, बट अदरवाइज यू नो द पैशन इज देयर, the experience is there. तो जब social protection strategy की बात हुई और delivering and bringing about that equality that we are talking about, equal access and targeting the most, you know, sort of vulnerable people in this country, उसमें यही था कि बहुत कुछ गवर्नमेंट्स ने पहले भी किया होगा, और वेदर बैतुल माल के जरिए हमने टारगेट किए या ज़कात के, लेकिन जो मैकेनिज्म्स और सिस्टम्स थे वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थे, बहुत पॉलिटिसाइज थे ये दोनों इंस्टीट्यूशंस. यू नो, फेवर्स एंड डिसफेवर्स के हवाले से काम होता रहा है, बट इन दिस गवर्नमेंट आई हैव अ लॉट ऑफ होप. और ये एक साल से जो हमने एहसास का कैश ट्रांसफर या के अब वसीला तालीम को ले आए हैं, हेल्थ की मतलब इंश्योरेंस की बात हो रही है, एंड द इक्विटेबल यू नो सर्विसेज, ट्राइंग टू पुट इन दोज ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स. मैं डॉक्टर सानिया निश्तर को ये दाद देती हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स थे, but the way she's working on making them transparent and actually the delivery system going to those deserving people around Pakistan. तो ये भी एक initiative, बहुत अच्छा initiative है. Now, सफदर साहब, मैं आपके साथ agree करती हूँ कि for Balochistan specific, we do need एहसास plus program. उसमें जैसे मैंने कहा, और NFC अवार्ड अख्तर साहब ने जो मेंशन किया, बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज NFC अवार्ड इनिशिएट हुआ, दे दिया गया, बट द होल सेंस वाज कि अब फर्दर प्रोविंसेस भी अपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस बनाएं. वो आज तक नहीं बने. सो यू सी, दिस इज वेयर वी लैक. And then the whole issue of priorities ke issues hamari, you know, how do we as politicians go about, you know, very important to have the political will, but then also implementing that is the biggest challenge that most of us face.
some have the interest, some have personal interest. تو اس میں پھر آپ کا جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس کی میں بلیو کرتی ہوں that until or unless we do not strengthen our institutions, depoliticize our institutions, تو اسٹیٹ کی بھی جو نیت ہے وہ اس آن گراؤنڈ تک نہیں پہنچ سکتی. Now those are major sort of challenges that this government also faces, کہ کہیں صوبہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, کہیں ایک صوبہ آپ کی بات نہ مانے, کیونکہ 18th amendment ہوئی ہے تو ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, آٹونومس ہیں, ہم اپنے پالیسیز, اپنے پروگرامز اپنے مرضی سے لے آئیں گے. سو and now working as partners, it's very important کہ دیکھیں مرکز سے تو کوئی مطلب بیوروکریٹ یا آپ کہیں کوئی اگر احساس کا بندہ بھی ہے ادھر, وہ نہیں جائے گا آن گراؤنڈ. اٹس very important that the provinces and the federation together as partners go into that implementation strategy. جو weaknesses ہیں naturally انٹرنیٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ ابھی بھی فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. سو فیڈریشن ان ماشاء اللہ دی آئی ٹی منسٹری اٹ سیلف آلسو and specifically for Balochistan, realizing the need now for this 21st century, the need for this kind of technology. Har sector, with whichever sector of life, you can't do without it. تو اس کی بھی ماشاءاللہ huge package جو ہم نے پہلے بلوچستان ڈیولپمنٹ فیز 1 کے پیکیج میں one of the most important tool for deliveries of services is the technology. یہ بہت بڑا اس کا budget ہے اس میں, and we will be starting with 9 of the most underserved districts of within Balochistan. اب اس میں آپ دیکھیں یہ جو ایرانین بارڈر پہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, for us, myself coming from one of those تحصیلز مند, ہماری سسٹیننس ایران کے ساتھ ہے, ہماری بجلی وہیں سے آ رہی ہے, ہماری جو بھی آج اگر پاکستانی انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن بارڈر پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ایرانین انٹرنیٹ, کیونکہ اس کی کوریج crosses that fence and comes over to your area, اور آپ اس سے اپنا کام چلا رہے ہیں. واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, basic WhatsApp, and that's it, not Twitter and Facebook, but that's how the frequency is. So there are lots of challenges for the government, جس نے کم سے کم ابھی اپنی ڈائریکشن فیڈریشن نے بہت ایک اچھے مطلب ویژن کے ساتھ کہ وہ نیشنل ہارمنی جس کی ہم بات کرتے ہیں, ٹو بلڈ دیٹ, ٹو برنگ یور یوتھ ان ٹو مین اسٹریم اینڈ میک دیم فیل دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس کنٹری, اس پہ بہت اچھے طریقے سے پروگرامز بنے ہیں. بٹ دین یور ونربل, جس کے جاب اپارچونیٹیز بلوچستان میں جیسے آپ نے کہا, نہ بزنس سیکٹر اس طرح ہے, نہ آپ کے جاب اپارچونیٹیز اس طرح ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کتنے ٹیچرز اپوائنٹ ہوں گے, کتنے ڈاکٹرز اپوائنٹ ہوں گے, So the whole out of the box thinking and public private partnerships, that's the only way that we can go about. اور اس میں میں نے اپنے جب سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی کی پورا وہ جو اسٹریٹجی بنایا تھا, اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹس بہت سے جگہوں میں بہت زیادہ بھی ہوا ہے, بٹ دیٹ ٹینجیبل چینج ان دی لائفز آف دی ہیومنز لیونگ دیر از ناٹ ویزیبل یٹ. وہ اس لیے کہ ہر انسٹیٹیوشن, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, ڈونر, سول سوسائٹی, این جی او ود ان دیٹ ڈسٹرکٹ میں بھی آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں. We've never synergized those efforts کہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی we all sit together down as partners and synergize and say ٹھیک ہے, ایڈوکیشن میں اس نے کرنا ہے, ہیلتھ میں اس نے کرنا ہے, احساس کا پروگرام فیڈرل کا ہے, and then the major question that most of the time arises is کہ آیا do we keep on doling out money
اور empowering them to such level کہ وہ اپنا کاروبار یا اپنا لائیولیہڈ خود sort of کریٹ کریں, یا اس کو اسی سے ان کی انکم اتنی ہو کہ وہ ایک عزت سے اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. سو I would suggest before I end that Aqdas Saab and Safdar Saab hain, and Mir Saab, if we could all get together, and come out with our sort of sitting down brainstorming کہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, now what further to sort of actually make it better in a very transparent way, اور جو ڈیلیوری ہے اس کو ایکچولی ان لوگوں تک پہنچائیں. منی از گوئنگ ٹو آلویز بی این ایشو, لیکن جیسے پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ نیت جب ہو اور ول ہو تو آئی تھنک منی ول آلسو ناٹ بی این ایشو فار دی پاپولیشن, دی کائنڈ آف پاپولیشن دیٹ وی ہیو ان بلوچستان. 1,35,00,000 اس میں کتنے یہ اس کیڈر میں آئیں گے, اس میں سے کتنے یوتھ ہوں گے جو کہ qualified, educated, job opportunities. اسی طرح جوان, کامیاب جوان is another program which has been put in place, کہ جو پڑھے لکھے یوتھ ہیں ان کو وہ accessibility ہو to for start up entrepreneurship, ان کی جو بھی ہیں they apply for it, access that funding, and it's an interest free loan which is going to be paid over say 15 to 20 years. So you see that kind of also I would say assistance to the youth of Balochistan is required, because many of us don't have the business mind or have ideas but don't know how to go about it. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے احساس, کامیاب جوان, بیت المال, all of these institutions say we should be working more frequently with them. And because we are on ground, تو ہماری جو ایکسپیرینسز ہیں میں سمجھتی ہوں وہ and this government is open to it also. یہ نہیں ہے کہ it's a closed thing اور صرف ہمیں سب کچھ پتہ ہے, نہیں. It's a very open government, and we do sort of respect ideas, and also not only ideas but actually the way of working, وہ بھی ہم accept کرتے ہیں. So I would suggest that maybe to take forward this conference rather than just sitting here and talking about it, but actually how do we take it forward. وہ اگر ایک پیپر بھی آ جائے, because I'll be then sharing it and giving it and handing it over to Sania Nishta Saiba, because that's her responsibility, but at least we can all work together to actually take and see whatever little we can do at our level, not only as state but as persons, for the benefit and betterment of the vulnerable, and sort of, as Aqdas said, those whom we have not been able to reach yet. Not backward, because in mind they are not backward, the Balochistanis, let me tell you. It's just that they they don't have those opportunities to actually move forward. So thank you once again. I have to leave to me, inshallah. But if there are any other questions, naturally, I'm here. I just want to comment, and then first I'll let Salim ask a question, because he has raised this quite a long time. آپ مائک تھوڑا نیچے کریں, تب پھر بات کرنے, اس کو تھوڑا نیچے رکھیں. اچھا, بہت شکریہ امیر صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا سوال پوچھنے کا. میرا اسپیسیفک کوشچن ہے زبیدہ جلال صاحبہ سے, وہ بلوچستان میں جو بسپ کی کوریج ہے اس حوالے سے. یعنی اگر ہم بلوچستان کی پاورٹی پاپولیشن دیکھ لیں تو آلموسٹ یعنی جو انکم پاورٹی ہے 2018-19 کے مطابق پی ایس ایل ایم ڈیٹا کے مطابق بلوچستان میں 40% پیپل بلو دا پاورٹی لائن ہے, جبکہ باقی پاکستان میں 21% ہے. اسی طرح اگر ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی دیکھ لیں تو بلوچستان میں 71.2% پیپل بلو دا پاورٹی لائن ہے 2014-15 کے مطابق, جبکہ باقی پاکستان میں 38.8%.
اب اگر ہم BISP پہ آتے ہیں تو BISP میں جو بلوچستان کا شیئر ہے، میں نے ابھی احساس کا ویب سائٹ کھولا تو جو بلوچستان کا شیئر ہے وہ 4.7% ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کی جو سارے ملک میں جو پور پاپولیشن ہے اس کی 12% پاپولیشن بلوچستان میں ہے، مگر بلوچستان میں جو BISP یا احساس کا شیئر ہے وہ 4.7% ہے. تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صدر صاحب نے بھی بات کی کہ یہاں پہ جو سوشو اکنامک سروے ہوا تھا، NSCR ہوا تھا، وہ بڑا فالٹی تھا. کچھ ریجنز میں انسرجنسی تھی تو وہاں پہ سرے سے سروے ہوا ہی نہیں ہے، اور جہاں پہ سروے ہوا ہے وہاں پہ بھی بڑا فالٹی سروے ہوا ہے. تو اس کے لیے چیف منسٹر بلوچستان نے آواز بھی اٹھائی تھی پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کے اوپر. تو پرائم منسٹر صاحب ایگری بھی کر گئے تھے کہ ہاں بالکل بلوچستان میں احساس کی جو ریچ ہے وہ کم ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو احساس کی جو بورڈ آف ممبرز ہیں اس میں پروونشل ریپرزینٹیٹیو ممبرز رکھ لے کہ جس میں وہ یہ انشور کر سکے کہ ہر پروونس کو ان کے پاورٹی کے حساب سے بینیفٹس ملیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس کی بات کی تو ابھی ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے آئل کی اللیگل امپورٹ کے اوپر. تو جن لوگوں کو اگر آپ بے روزگار کریں گے تو ان بارڈرنگ ڈسٹرکٹ میں آپ سب کے سب فیملیز کو احساس کے اندر لے آئیں، جس طرح آپ نے گلگت بلتستان میں کیا، جس طرح آپ نے AJK کے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، جو بارڈر ریجن ہے اس میں کیا. تو اس طرح بلوچستان کے جو افغانستان اور ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کی ایک ریڈیس میں آپ رکھ لیں کہ 15 یا 20 کلومیٹر ریڈیس میں جو بھی فیملیز رہتے ہیں، جو بھی گھر رہتے ہیں، ان سب کو احساس کے اندر لے آئیں. تو یہ میری طرف سے سجیشن ہے، کیونکہ کرنٹلی جو بلوچستان کا شیئر جتنے غریب یہاں پہ رہتے ہیں اتنے غریبوں کو یہاں پہ پیسہ نہیں مل رہا جتنا باقی پروونس میں مل رہا ہے. تھینک یو سلیم صاحب، تھینک یو. میڈم بیفور یو لیو میں ایک کامنٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ the purpose of this whole thing is کہ we want to produce a evidence-based policy paper which we are going to present to the province of Balochistan and to the federal government as well. تو اسی وجہ سے اس میں ہم ایک ہولسٹک ویو لینا چاہتے تھے. میں پچھلے 1 مہینے سے اس پہ کام کر رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ. ہم نے لٹریچر ریویو اور باقی چیزیں بھی کی ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ I'll get back to you on this thing, and by end of the month I'm coming to Islamabad and I'll also ask Dr. Safdar to join me in, and if possible we'll come to you as well. Yeah, sure. Most welcome. Yeah, I mean, we should look towards the sustainability of the program. You know, that's the most important, whether this government is here or not, but the sustainability of programs is very important. So Okay. I'll be looking forward to see you all. Thank you so much. Thank you. Okay, now I'll ask our fourth speaker Azrak Saab because he can give us a clear picture about Balochistan as he is working to implement Ehsaas program digitally in Balochistan. Azrak Saab, over to you. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ جی تھینک یو. میں بیسکلی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے 2 ڈیکیڈز میں ہم نے ایک ریولوشن دیکھا ہے جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سیکٹر میں آیا ہے، اس نے کچھ چیزوں کے اوپر ڈائریکٹلی اور کچھ چیزوں پر انڈائریکٹلی امپیکٹ کیا ہے، جس میں ڈیولپمنٹ، پالیٹکس اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ شامل ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ہسٹوریکلی بھی ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز نے کافی انویسٹمنٹس کی ہیں اسپیشلی ان سوشل پروٹیکشن پروگرامز کے لیے. اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹولز جو ماڈرن ڈیکیڈ میں یوز ہو رہا ہے دیٹ از ICT، کیونکہ اس سے پہلے نہ ہمارے پاس آٹومیشن تھی، نہ ڈیٹا ایکوریسی تھی، نہ مینجمنٹ تھی، نہ ہی ہمارے جو پولیٹیشنس تھے یا جو پالیسی میکرز تھے ان کو کوئی انفارم ڈیسیجن میکنگ کے لیے کوئی ڈیٹا ریپرٹوائر یا کوئی ایگزیکٹ کنکریٹ ڈیٹا اویلیبل ہوتا تھا. سیکنڈلی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے آنے سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ، جو گورنمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، جو فنڈ ڈسپرشنز ہیں، جو جس طرح جن ایریاز میں فنڈ ڈسپرشنز ہو رہی ہیں اس میں ٹرانسپیرنسیز آ رہی ہیں. اس کے لیے امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، جس کے اندر آپ کمیونٹیز جیسے بلوچستان کی بات کریں گے تو پچھلے 70 سال سے بلوچستان جو ہے وہ لٹرلی ریڈار سے ایکسکلوڈیڈ رہا ہے ڈیولپمنٹ پالیسیز کے لیے، اور اس کا
اینڈ رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایکسٹریم پاورٹی ہے اور ڈیولپمنٹ تو ایک لحاظ سے ہوئی نہیں ہے اس طرح جیسے کہ باقی پروونسز میں ہو رہی ہے. سیکنڈلی یہ جو آئی سی ٹیز ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے آج کل کے سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ساؤتھ ایشیا میں وچ از رولنگ آؤٹ دا سوشل پروٹیکشن پروگرام آن دا بیسس آف دا انفراسٹرکچر. جو ہمارے پاس ڈیجیٹل آئیڈینٹی مینجمنٹ کا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے ان دا لاسٹ 2 decades جو کہ پاسبل ہوا تھا آئی سی ٹی ریولیوشن کی وجہ سے. اس کی بیس کے اوپر ہم یہ احساس پروگرام کی کوریج رول آؤٹ کر رہے ہیں. احساس پروگرام بلوچستان میں اس میں کافی چیلنجز ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بات کی, میڈم زبیدہ نے بھی بات کی اس پر کہ بلوچستان میں اس طرح سروے پاسبل نہیں ہوا تھا, اور اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں پر انسرجنسی رہی ہے, جہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے, وہاں پہ یہ سروسز جو ہیں اس میں کوالٹی آف ڈیٹا جو ایکوائر کیجیے وہ کافی پور تھا. تو اس دفعہ جو بھی یہ نیشنل پلان ہم رول آؤٹ کر رہے ہیں احساس سروے کا, اس میں بیسکلی ہم کر یہ رہے ہیں کہ پورے بلوچستان میں تمام اضلاع میں 34 ڈسٹرکٹس میں اکراس ہم سروے کر رہے ہیں اور یہ انشور کر رہے ہیں کہ جو کوالٹی آف ڈیٹا ہے وہ بہتر ہو اور اس میں کوئی ایسی پاپولیشن رہ نہ جائے جو آئسولیٹڈ ہے یا جہاں پہ اسٹیٹ کی ایکسیسیبلٹی نہ ہو یا جہاں پر انسرجنسی کے ایشوز چل رہے ہوں. انفارچونیٹلی اس میں ہمیں کافی چیلنجز درکار ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان جو ہے وہ آلموسٹ 44% آف دا لینڈ ماس ہے. تو اس طرح کے پروگرام رول آؤٹ کرنا انفراسٹرکچر کے حوالے سے کافی چیلنجز ہیں, جس میں بجلی کا نہ ہونا, انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ ماڈرن دور میں آج کل جتنے بھی سوشل پروٹیکشن پروگرامز چل رہے ہیں یا سروے کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ ریئل ٹائم آن چل رہے ہوتے ہیں. تو بلوچستان میں انٹرنیٹ پروگرام کی ایفیشنسی میں ہمیں امپلیمنٹیشن میں کافی چیلنجز ہوئے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ان کو اوور کم بھی کیا ہے ڈیو ٹو پراپر اسٹریٹجیز, اور جو ڈائریکشن ہمیں ملی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ ویری امپورٹنٹ ہے. تو ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ احساس پروگرام جو ہے بیسکلی اس کا کانٹیکٹ ود دا اسٹیٹ ایز ویل, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان میں جس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی لوگوں کا ٹرسٹ گورنمنٹ کے اوپر اس طرح نہیں تھا. تو آئی تھنک اس پروگرام کو رول آؤٹ کرنے سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوگا کہ اسٹیٹ کا جو کانفیڈنس ہے اور جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے اسٹیٹ کے اوپر وہ بلڈ اپ ہوگا, اور اس میں ہم جو لوسٹ جو پور طبقہ ہے جو غربت کے ہمارا ہے, جس کے پاس میں جاب اپرچونیٹیز ہے نہ کوئی اور بزنس اپرچونیٹیز ہیں, ان کو ہم اس کے تھرو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. جو میجر چیلنجز ہیں کسی بھی سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں جو میں پچھلے 15-16 سال سے دیکھ رہا ہوں وہ ہے ورکنگ ان آئسولیشن. آئی تھنک ون پرابلم جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دے ورک ان آئسولیشن. تو آئسولیشن میں جب آپ کام کریں گے تو اس کا ایسا امپیکٹ ڈیولپمنٹ میں نہیں آئے گا. اور وی ہیو سین کہ بلوچستان میں ایوری ون ٹرائز ٹو ری انوینٹ دا ویل, اور یہ پچھلے آپ 2 decades میں دیکھیں ہماری پالیسیز دیکھیں جو ہم چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, وی آر آلویز ٹرائنگ ٹو ری انوینٹ دا ویل. آئی تھنک جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہیں, جو ٹولز, جو ٹیکنالوجیز, جو انفراسٹرکچر, جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, وی کین یوٹیلائز دیم فار رولنگ آؤٹ ڈفرنٹ پروگرامس. آپ سوشل انٹرپرینورشپ کے پروگرامز رول آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ احساس کیش ٹرانسفرز کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جو آلریڈی چل رہے ہیں, ان کو آپ بہتر طریقے سے رول آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یوتھ کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں, اور اسی کی بیس پر آپ موسٹ امپورٹنٹلی بلوچستان میں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں, جو کہ ایک نگلیکٹڈ ایریا رہا ہے. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس پہ ابھی ریسنٹلی فوکس کیا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے بٹوین بلوچستان اینڈ ریسٹ آف دا پروونسز از گروئنگ بگر. آئی مین آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یو کین ٹیک اے وائس کال اور ویڈیو کال اور کانفرنس کال وائل ٹریولنگ ان بلوچستان, کیونکہ وہ کسی طرح پاسبل نہیں ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. اسی طرح وہ انڈائریکٹلی اکنامک اپرچونیٹیز, جاب اپرچونیٹیز اور بزنس اپرچونیٹیز کو امپیکٹ کرتا ہے. مطلب آپ ریسٹ آف دا کنٹری کو دیکھیں جس کے اندر لوگوں نے نیو ٹیکنالوجیز جس لائک یوزنگ فیس بک, واٹس ایپ اور ڈفرنٹ ایپس کے تھرو جو ہے وہ اپنی انکم جنریشن کر رہے ہیں, اپنے بزنس آئیڈیاز انہوں نے کریٹ کیے ہیں جس کو وہ فردر رول آؤٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی بلوچستان میں وی ڈونٹ ہیو دوز اپرچونیٹیز, اینڈ آئی تھنک اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی بات کی تھی کہ دا اسٹیٹ نیڈس ٹو ڈیسائڈ
کہ یہ جو ریگولیشن کا میکانزم ہم نے رکھا تھا, وی آر آلویز ہوپنگ کہ بلوچستان میں مارکیٹ بیسڈ انسینٹیوز کے تھرو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کے تھرو جو ہے ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے. اینڈ انفارچونیٹلی ان 2020 اینڈ ناؤ وی کین سی کہ دیٹ ہیز فیلڈ میزربلی, کیونکہ وہاں پہ کوئی مارکیٹ آف اکانومیز آف اسکیل نہیں ہے, کوئی مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتی, اور ٹیلی کام سیکٹر کے لیے وہاں پہ ایسیٹ ٹو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے گلوبلی اگر آپ دیکھیں, یو ایس از ون ایگزامپل جہاں پہ انہوں نے کیش فنڈ ٹرانسفر کیے ہیں لوگوں کو اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے جسٹ ٹو پرووائڈ انفراسٹرکچر, تاکہ وہ لوگ بھی ایٹ پار آ سکیں باقی اسٹیٹس باقی صوبوں کے تحت. تو آئی تھنک اس میں جو میجر ہمیں موو فارورڈ کرنا چاہیے, آئی تھنک اس میں آئی سی ٹی پالیسیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جی آئی سی ٹی پالیسیز جو ہم فردر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر سکیں آن دا بیسس آف ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر, جیسے کہ ہم نے احساس رول آؤٹ کیا ہے. سملرلی ہم بہت سارے پروگرامز رول آؤٹ کر سکتے ہیں آن دا سملر انفراسٹرکچر. آل وی نیڈ آر آئیڈیاز, سم مائنڈ سیٹ اور ایک ویژن. آئی تھنک جو ویژن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ دیٹ ویژن نیڈس ٹو کم فرام دا ٹاپ, کیونکہ چینج مینجمنٹ ہوتی ہی ٹاپ سے ہے, وہ نیچے سے نہیں ہو سکتی. جی Okay, thank you Azrak for a comprehensive presentation, and let me tell my audience that Azrak is kind enough to join us even when he is traveling. He was called on an emergency meeting because of which he had to fly to Islamabad, but still you can hear some voices during his presentation because right now even he is traveling, but he is with us, and we want to thank Azrak for this thing. And now we will open the house for questions, and I think Alia, she has raised her hand, and then after that it is Bahram. So Alia, if you can unmute your mic and you can ask your question, please. جی میر صاحب, میں پروفیسر عالیہ ہوں اور میں ایس پی آر سی کی ایڈوائزری کونسل پہ بھی ہوں, اور میں نے لیبر ایکسپرٹ گروپ جو احساس پروگرام کے انڈر بنا تھا اس میں بھی بہت کام کیا ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے میری کوئی انڈیپینڈنٹ ریسرچ بھی ہے, خیر کیونکہ میں لیبر ایکسپرٹ ہوں, تو اسپیشلی جو بلوچستان کے لیبر کے ایشوز ہیں میں ان کی طرف نشاندہی کرانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صفدر نے بتایا کہ جو اسٹیٹ آف سوشل پروٹیکشن رپورٹ ہے اس میں سوشل اسسٹنس بھی ہے, اور پھر سوشل پروٹیکشن کا کمپوننٹ بھی ہے, اور لیبر مارکیٹ ایشوز یعنی سوشل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہیں. تو ابھی مچ کا جو بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ ہوا اس کا مائنرز کی زندگی سے تو نہیں تعلق تھا, لیکن ایک اوور آل جو مائنز کے اراؤنڈ جو سیکیورٹی انسیکیورٹی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے بے شک تعلق تھا. اور سوشل سیکیورٹی جو ہے اس کا بے شک کہ فزیکل سیکیورٹی سے تعلق نہ ہو, لیکن ویلفیئر ایسپیکٹ جو کہ احساس کا بھی کمپوننٹ ہے اور کسی بھی یونیورسل سوشل پروٹیکشن پالیسی کا بھی ہونا چاہیے, اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیپر پریپیئر کریں گے اور ہم بلوچستان گورنمنٹ کو دیں گے, تو میں تھوڑا سا یہاں پر سٹریس کرنا چاہوں گی کہ آپ کو بہت کلیئر ہونا پڑے گا کہ آپ گورنمنٹ میں کون سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لیز کرتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں ڈائریکٹر لیبر, انہوں نے لیبر ایکسپرٹ گروپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو انفارمل اکانومی ہے اس پہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, اور یہی وجہ تھی کہ ایک سینٹرلائزڈ پروگرام جو کہ احساس جیسے ہے اس کے ذریعے سوشل پروٹیکشن کا پیکیجز کا رول آؤٹ ہوا. نہیں تو 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں میں اتنی صلاحیت 10 سال میں ہو جانی چاہیے تھی کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ سوشل پروٹیکشن پروگرامز بھی رول آؤٹ کرتے. تو آپ
تھوڑا سا اس پیپر میں چونکہ اکیڈمیشین ہوں تو میں ضرور یہاں پر کچھ ایڈوائس بھی دینا چاہوں گی کہ Sure. آپ ضرور اس میں جو بلوچستان گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے ٹو رول آؤٹ این انڈیپینڈنٹ سوشل پروٹیکشن پروگرام آلسو اس کے اوپر بھی ریسرچ کر کے کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ احساس جو ہے وہ 100% کوریج دے سکے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صفدر نے بھی کہا کہ اگر ایک ویژن ہے یونیورسل سوشل پروٹیکشن کا تو ہمیں ہر ایریا کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً EOBI ہے، امپلائرز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن جو بیسی کہلاتا ہے، اس کی کوریج بھی بہت لو ہے. یعنی جو فارمل اکانومی بھی ہے بلوچستان کی تھوڑی بہت، جو کہ اب CPEC کے انڈر انشاءاللہ بڑھے گی بھی، تو اس میں بھی انفارمل ورکرز ہیں. تو چونکہ اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے سے جو یہ لیبر ریلیٹڈ ایشوز ہیں، پھر عورتیں جو ورک فورس میں ہیں، مثلاً ایگریکلچر میں ہیں، ہینڈی کرافٹس بلوچستان کے بہت ہائیلی ویلیوڈ ہیں، بٹ دا artisans and the embroiderers who make them, most of them are female, they are very exploited. تو ان کی بھی کوئی سوشل پروٹیکشن کوریج نہیں ہے، نہ منیمم ویجز ہیں، نہ مطلب اولڈ ایج پینشنز ہیں، نہ میڈیکل کوریج ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر میری اسسٹنس کی کہیں پر بھی ضرورت پڑی تو پلیز feel free to call upon me. Thank you. I'll do that. Thank you, madam, for your valuable comment. And Safdar Saab wants to add something. Safdar Saab, if you just allow me, میرے خیال سے یہ جو question بہرام ابھی کرنا چاہتے ہیں, maybe this question is related with you, and then I'll come to you. Ji Bahram, if you can hear me, please ask your question quickly. Then we will go to Dr. Saab. Thank you, Dr. Sadat. Can you hear me? جی yes, go ahead. اچھا, ایک تو میں مس عالیہ کو سیکنڈ کر رہا ہوں جس نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا کہ جی بلوچستان میں مائنس والے جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اگر کسی حادثے کا شکار نہیں ہو 40-50 سال کی عمر میں آ کر وہ خود ہی اپنے موت کا مطلب کسی نہ کسی طرح سے ان کی زندگی میں بیفور ٹائم موت لکھا ہوا ہے, اس پر میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. اور واقعی یہ ایشوز ہیں اور ان کے سوشل سیکورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے, خاص کے جو کوئلہ کے کانوں میں کام کر رہے ہیں. مائی کوشچن ٹو مسٹر ازرق خان جو کہ نادرا میں کام کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں, اور اسی احساس پروگرام سے حوالے سے ہے کہ دیکھیں احساس پروگرام کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو بیسک چیز ہوتا ہے انٹرنیٹ اویلیبلٹی کا, اور بلوچستان میں انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. میڈم زبیرہ جلال یہاں ہوتی تو وہ ان سے بھی میں یہ کوشچن کرتا ہے, خاص طور پر مکران ریجن میں تو وہاں 3G ہے ہی نہیں, خاص طور پر گوادر جس کو ہم پاکستان کا مستقبل کہہ رہے ہیں. لیکن ازرق سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریئل سچویشن اگر بتا سکے, کیونکہ آپ کا ایکسپرٹیز بھی اس فیلڈ میں ہے, بلوچستان میں نیٹ کا اویلیبلٹی کا سچویشن کس طرح ہے, کیونکہ آنے والے جو سینچریز ہیں ان میں سارا کچھ اسی پر دار مدار ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ازرق صاحب تھینک یو, آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. آئی تھنک جو انٹرنیٹ کے حالات ہیں بلوچستان میں وہ ویری چیلنجنگ ہے. اپارٹ فرام کوئٹہ, ایون کوئٹہ میں بھی آپ خود بھی رہتے ہیں, ہم نے بھی وٹنس کیا ہے کہ ایسے انفراسٹرکچر ایشوز ہیں, 3G اویلیبلٹی کے اوپر کافی ایشوز ہیں, اور ریسٹ آف بلوچستان میں یہ ایشوز ڈبل ٹرپل اور کوڈرپل ہو جاتے ہیں. آپ ایون جو کوئٹہ کراچی ہماری نیشنل ہائی وے, اس پہ اگر آپ ٹریول کریں تو آپ کو کچھ اسپاٹس ملیں گے جہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی ہوگی, اور جب آپ چھوٹے گاؤں شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی اور موسٹ امپورٹنٹلی پاور کا ایشو بہت چیلنجنگ ہے. تو احساس پروگرام میں جو ہم نے رول آؤٹ کیا ہوا ہے, ہم اس کو سچویشن کو اوور کم ایسے کر رہے ہیں کہ وی آر یوزنگ سیٹلائٹ انٹرنیٹ, کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کافی انریلائبل ہے, ویدر وہ فکس لائن ہو, PTCL کا ہو, زونگ کا ہو, موبلنک ہو, XYZ کوئی بھی آپریٹر ہو, اس کی ریلائبلٹی اینڈ پرفارمنس کی کافی چیلنجز ہیں. تو ان بلوچستان ہم موسٹلی ریلائی کر رہے ہیں سیٹلائٹ انٹرنیٹ پہ, لیکن اگین اس کی اپنی کافی چیلنجز ہیں, اس کی ڈپلائمنٹ کی, ایکسیسیبلٹی کے لیے, اور موسٹ امپورٹنٹلی ٹرینڈ HR ریسورس جو آپ کو اویلیبل ہو, جو
ٹیلی کام لٹریٹ ہو, جن کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو, اور وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں یا اس کو مینٹین کر سکیں. لیکن بلوچستان میں اس طرح کا انفراسٹرکچر رن کرنے کے لیے آپ کو کافی مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, ریسورسز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ٹریولنگ ٹائم کافی ہے. تو اگر آپ نے فار انسٹنس گوادر میں کوئی ایک سینٹر لگایا ہوا ہے, اور آپ نے ایک سینٹر جوب میں لگایا ہوا ہے, یا چمن کی طرف ہے, یا موسا خیل کی طرف ہے, تو اٹ ٹیکس لائک 3 to 4 days جسٹ ٹو ریچ ایٹ دوز پلیسز. اور چونکہ موبائل کوریج بھی ایک چیلنجنگ ہے, وہاں پہ میکسیمم 1.5G یا 2G سروسز چلتی ہیں, تو 3G کا نہ ہونا اٹس کافی ہمارے لیے چیلنجنگ ہے. اور اس طرح کے پروجیکٹ رول آؤٹ کرنے سے یہ بھی ایک فیڈ بیک ہماری طرف سے گیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی ICT انفراسٹرکچر کو ریولیوشنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں کافی انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. انلیس اس پہ اسٹیٹس کی طرف سے انویسٹمنٹ نہ ہوگی تو یہ نہیں ہوگا. یونیورسل سروس فنڈ کے تھرو اب ہم 9 ڈسٹرکٹس میں کر رہے ہیں, جیسے میڈم زبیدہ جلال نے بتایا, لیکن اس سے سچویشن اتنی جلدی امپروو نہیں ہوگی, کیونکہ یہ پروجیکٹ ایکسیکیوٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. اس میں فائبر انفراسٹرکچر رول آؤٹ ہوگا, اور وہ سروسز آپ کو جب اویلیبل ہوں گی وڈ بی اراؤنڈ 2024. تو نیکسٹ 3-4 ایئرس کے پیریڈ میں آپ اس طرح سسٹین نہیں کر سکتے. مطلب کوئی بھی اکانومی, چونکہ ہم موسٹلی انفارمیشن بیسڈ اکانومی بنتے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے انٹرنیٹ کی ریلائبلٹی اور پروگرامز کی رول آؤٹ, اسپیشلی سوشل پروٹیکشن پروگرام جو کہ SMS بیسڈ ہوں گے, یا کوئی ایپ کے تھرو آپ کسی کو فائنینشیل سروسز دینا چاہیں گے, کیونکہ بینکنگ انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے بلوچستان میں, وہ ایک میجر چیلنجنگ ہے. تو آپ تھرڈ پارٹی لوگوں کو اگر ایپس کے تھرو وہ سروسز دیں تاکہ لوگ وہاں پہ جا کے کیش آؤٹ کر سکیں یا فنڈ لے سکیں احساس کے تھرو, تو اس کے لیے بھی بیسک انفراسٹرکچر ہے, وہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک ہمیں ریلائز کرنا پڑے گا کہ جی بغیر انٹرنیٹ کے اوپر یا بیسک انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹس کے بغیر یہ ساری چیزیں ریلائز کرنا مشکل ہوں گی. جی تھینک یو اجرت. صفدر صاحب, ناؤ آئی ایم گیونگ دا فلور ٹو یو, بٹ وہ دینے سے پہلے میں آپ سے ایک کوشچن بھی ساتھ میں پٹ آن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو ساری کانورسیشن میں نے جب سنی ہے, تو اس سارے کانورسیشن کے اندر جب میں سوشل پروٹیکشن کے بارے میں سوچتا ہوں, تو میرے ذہن میں سوشل پروٹیکشن از سم تھنگ فار مور دین جسٹ فائنینشیل اسسٹنس. ٹھیک ہے, فائنینس سے زیادہ کی یہ بات ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو وہ ایک انکلینیشن لوگوں کے زیادہ تر جو ہے وہ فائنینشیل ایسپیکٹ کی طرف یہ چلا جاتا ہے. تو ہم کس طریقے سے, مطلب اگر ایک سوشل پروٹیکشن کوئی بھی پالیسی اگر ہم ڈیوائز کر رہے ہوں, تو اس میں ہم یہ جو ایک بائسنس ہے اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ جی امیر صاحب تھینک یو ویری مچ. اسی سوال سے ہی شروع کر لیتے ہیں ویری بریفلی. دیکھیے سوشل پروٹیکشن کا لفظ, اب ہم ڈاکٹر عالیہ ہماری فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں سوشل پروٹیکشن ریسورس سینٹر پہ. we actually hesitated a lot in adopting this word for the naming the think tank also, because یہ اب ٹرم جو ہے وہ سو کالڈ ایلیٹ کمٹمنٹ کا بھی ہو گئی ہے, شکار ایک طرح سے ہو گئی ہے. ہم تو ٹریڈیشنلی ڈاکٹر عالیہ and people like us support work-based social security system, and we prefer the word social security. اور ہم نے اپنی جو فلیگ شپ رپورٹ لانچ کی ہے, ڈاکٹر عالیہ was kind to guide us throughout the process. اس میں بھی ہم اس بیلنس کی بات کر رہے ہیں جو سوشل سیکورٹی اور سوشل اسسٹنس میں ہونا چاہیے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, دیکھیے ہم بات منیمم سوشل پروٹیکشن ٹو آل ایز اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں. سوشل پروٹیکشن بہت لارجلی آپ ڈیفائن کریں تو اس میں لائیولیہڈ بھی آ جائے گی, یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی, بٹ دا کی ورڈ از پروٹیکشن. Protection against, now if it's protection against hunger, against old age vulnerability, against unemployment, against sickness, against disability, تو یہ اگر بلڈنگ بلاکس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی it is basically about minimum social protection as a right of citizens. اس منیمم کو ڈیفائن کرنا اصل چیلنج ہے, اینڈ دین ٹو ٹیک اٹ ٹو دا اسٹیٹ کہ جی یہ منیمم ایز اے رائٹ ہے جو کہ ہر قیمت ہر صورت میں ملنا چاہیے. ان دیٹ کانٹیکسٹ آپ یہ دیکھیے کہ جی یہ جو
زبیدہ جلال صاحبہ نے بات کی, ڈاکٹر عالیہ نے بھی اس پہ بات کی. دس از ویری انکریجنگ کہ جی جو ہے آپ کی جو وائس ہے, آپ نے یہ جو سوشل پروٹیکشن کو فوکس کیا ہے, وہ اٹ از ریزو کہ جانا جو ہے اس میں, جیسے ڈاکٹر عالیہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب تک 10 سالوں میں تو بلوچستان میں اپنی ایک سوشل پروٹیکشن پالیسی اینڈ پروگرامز آ جانے چاہیے تھے. اچھا, یہ ہم جو انشاءاللہ پیپر پروڈیوس کریں گے, ڈاکٹر عالیہ کی گائیڈنس ہمیں اس میں ڈیفینیٹلی موجود ہوگی. شی از آلویز کائنڈ, شی از ون آف اس. اس میں اس ایسپیکٹ کو ہم کور کریں گے. دیکھیے, یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی بات بھی ہے. زبیدہ جلال صاحبہ نے کہا کہ جی پیسے کا ایشو شاید نہیں ہے, پیسے کا ایشو ان مینی کیسز نہیں بھی ہوتا ہے. بلوچستان میں بہرحال بے شمار ریسورسز ہیں. ٹریڈیشنل ڈیولپمنٹ ماڈل آپ کا اگر کام نہیں کر رہا ہے, تو اگر بلوچستان گورنمنٹ would put more money on the table than federal BISP, تو دین اس کی اونرشپ پھر اگر بلوچستان گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم نے منیمم یونیورسل سوشل پروٹیکشن ہر بلوچستان کے ریزیڈنٹ کو دینی ہے, تو وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی, اور یہ اس کی ٹائمنگ میر صاحب بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ڈاکٹر عالیہ از پارٹ آف دیٹ پروسیس. ورلڈ بینک بہت بڑا $600 ملین کا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے, جس میں کہ وہ انفارمل سیکٹر کو آپ ٹیپ ان کرنا چاہتے ہیں, مسنگ مڈل جسے کہا جاتا ہے. اچھا, لیبر مارکیٹ کے مسائل بلوچستان میں یونیک ٹو دا ایکسٹینٹ ہیں کہ اتنی بری حالت پورے ملک میں کہیں اور نہیں ہے جتنی بلوچستان میں ہے ان ٹرمز آف پروٹیکشن آف دا. ہم نے ڈفرینٹ بہانوں سے ایگزمپشن دی ہوئی ہیں, منرل زون بنا کے ایگزمپشن دے دی, فلاں ایگزمپشن دے دی, اینڈ دین انفارمیلٹی ویسے بھی بلوچستان میں ہائی ہے. تو اب نا دس از دا ٹائم کہ بلوچستان کے لیے ہم جو ہے وہ ایک سیپریٹ, آپ یہ کہیے کہ بلوچستان کی ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ اصول طے کیا جائے کہ جی یہ ون سائز فٹس آل والا چھوڑ کے صوبے کی جو آبجیکٹو ریئلٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کی اسپیسیفسٹی کو, اینڈ ہاؤ دا ٹریڈیشنل اپروچز آر ناٹ ورکنگ. ٹیکنالوجی اپلیکیشن بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس لیول پہ جہاں باقی ملک ہے پہنچنے میں 10 سال لگ جائیں گے. لیکن آپ کے پرابلم تو اتنے ایکیوٹ ہیں کہ اگر آپ امیڈیٹلی ڈیمانڈ کریشن بائی اے ہائر لیول آف کیش ٹرانسفر نہیں کرتے, تو کوئی بھی آپ یہ کہیے کہ جی سگنیفیکنٹ فرق جو ہے ان دا لائفس آف بلوچ پیپل نہیں پڑے گا. سو اس میں پروونشل گورنمنٹ کا بائی ان جو ہے دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. وہ ان کی لیڈ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر مائنڈ سیٹ اس میں یہ ہے, جیسے ہیلتھ انشورنس پہ آئی نو ود پرسنل ایکسپیرینس کہ جی بلوچستان گورنمنٹ کہہ رہی کہ نہیں جی ہمارے صوبے میں ہیلتھ انشورنس کا پریمیم بھی فیڈرل گورنمنٹ دے. ان چیزوں کے کرنے سے آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں رہتی ہے. اب جیسے سی پیک میں $1 ارب کے سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ فنڈز کی کمٹمنٹ ہے. نا سی پیک بلوچستان سے شروع ہو رہا ہے, جی پی میں ختم ہو رہا ہے. بلوچستان کے جو جس طرح کے حالات ہیں اس میں اس کا کم از کم آدھا تو بلوچستان کو جانا چاہیے. لیکن وہی پھر سائلوز میں کام کرنے والی بات آپ کے کولیگز نے بھی کی. تو اس میں اب آپ کی ایفرٹ کا اگر ایک بڑا آبجیکٹو اف آئی میں سجیسٹ, وہ یہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کے اندر ایک یونٹی آف پرپز اور فوکس لے کے آئیں. چاہے جس طرح سندھ میں ڈاکٹر حارث گزدر جو ہیں وہ چیف منسٹر آفس کے اندر بیٹھے ہیں, وہاں پہ ایک سوشل پروٹیکشن یونٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. یہاں بھی ایک انٹرفیس ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ ساری انرجیز جو ہیں وہ ڈپلوائے ہوں, اور پھر آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی انگیج کریں, ورلڈ بینک سے بھی انگیج کریں, اور جو پروونشل ریسورسز کو آپ ریویو کر کے اگر بلوچستان گورنمنٹ یہ کہے کہ اوکے جی فائن آپ 3,000 فیڈرل گورنمنٹ دے پر ہاؤس ہولڈ, 2 ہم ڈالتے ہیں یا 4 ہم ڈالتے ہیں. جیسے پنجاب میں 2,000 روپے جو ہے وہ ہر اس ہاؤس ہولڈ کو ایڈیشنل دے رہے ہیں جہاں پہ بزرگ لوگ موجود ہیں. تو آپ کے ہاں بھی جو ہے بیماری زیادہ ہے. اولڈ ایج کا آپ کو میں نے ڈیٹا شیئر کیا, صرف 3.5 لاکھ اولڈر پرسنس کو BISP والے ٹچ کر پا رہے ہیں. تو وہ وی ہیو ٹو بی انوویٹو in adding up to the transfer which is reaching an average household in Balochistan. That would really make the difference. Thank you. Thank you, Dr. Saab. اچھا میرا یہاں پہ ہمارا ایک اور کویشچن پوچھا گیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو
उस क्वेश्चन पे भी फिर आप कमेंट करेंगी या मैडम आलिया कमेंट करेगी? तो मैं ये क्वेश्चन ये है कि वी टॉक अबाउट गोइंग यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल हम इनकम की हम बात करते हैं, लेकिन जब अगर बलूचिस्तान की बात आती है तो यहाँ बलूचिस्तान में हाउ वी कैन गो यूनिवर्सल, हेल्थ के हवाले से या इनकम के हवाले से, जो दोनों में से जिस पे भी हम अगर वो करें। तो डॉक्टर आलिया ने अपना हाथ खड़ा किया है। जी जी डॉक्टर साहब आप पहले बात कर लें, बड़े हैं हमसे। जी थैंक यू। द टीचर इन मी कंपेल्ड मी कि मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम और यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन में डिफरेंशिएट कर दूं कि ये दोनों मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट जो अब वर्ल्ड बैंक भी बहुत प्रोपेगेट कर रहा है वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी क्या है, आपकी एज कैटेगरी क्या है, यू नो आपको एक फ्लोर मिलेगा बेसिक इनकम का। तो ये यूबीआई जो है इस पे पेपर्स वगैरह भी हैं, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट स्टडी करना है तो वो एक यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन को हासिल करने का एक चैनल है। लेकिन पाकिस्तान जैसे फिस्कली ट्रैप्ड मुल्क के लिए ये पॉसिबिलिटी इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन का ये मतलब है कि एवरीवन हु इज डिजर्विंग ऑफ अ सोशल प्रोटेक्शन कवर, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, उसके लिए एक कवर मौजूद होना चाहिए पोटेंशियली। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसे हर महीने कुछ मिले, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ती है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है या ओल्ड एज, एक ख़ास वक्त के बाद जाकर उम्र के हिस्से में आपको पेंशन मिलनी शुरू होती है, जो इस वक्त सिर्फ समझें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है और कुछ प्राइवेट इदारों के एम्प्लॉयज़ को मिलती है, इनफॉर्मल में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये इशू जो है यूबीआई और यूएसपी का, इसको अलग अलग देखें जिन्होंने भी सवाल पूछा था। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर आलिया। मीर साहब देखें, बात ये है कि मिनिमम सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, जब हम ऑल कहते हैं तो उसमें यूनिवर्सल का आ जाता है, मिनिमम सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। अच्छा, मिनिमम सोशल प्रोटेक्शन के कंपोनेंट्स क्या होंगे? अच्छा, उसमें अभी हमने 5-6 जो की वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका जिक्र कर दिया। अब ये अगर हम ऑन ग्राउंड ये देखते हैं कि जी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है 71% है बलूचिस्तान में, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंतहाई लिमिटेड है, जो बेनिफिट्स हैं काम के वो ना होने के बराबर हैं, इवन आप यूँ कहिए कि जी जो आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी लो है, और इधर से आपकी स्टंटिंग है, तो आप यूँ कहें कि प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ एन एवरेज पर्सन भी बहुत लो है। माइनर्स की ज़िंदगी वैसे ही 10 साल उसमें से आप निकाल देते हैं। तो डॉक्टर आलिया, जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान में एहसास प्लस की और हर हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र की, उसके 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स जो हैं वो बलूचिस्तान में इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं, ना होंगे, ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीज़न, जो कि जिसमें से कुछ की आज भी हमने बात की है। बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन आईटी का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, सेडेंटराइजेशन कम है, बहुत इनइक्वालिटी विदिन बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा हाई है। ये एक तो ये एलिमेंट है कि जब कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स काम जहाँ नहीं करते वहाँ पे कैश ट्रांसफर्स शुड गो हाई, उनका लेवल ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हमारा जो आर्गुमेंट है वो एक्सपीरियंस है इस रीजन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के हवाले से, कि जहाँ पे आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल है,
हंगर इंक्लूडेड एंड बहुत ज़्यादा सिकनेस के हवाले से वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप टारगेटिंग की तरफ नहीं जाते. दैट्स व्हाट वी मीन कि जी बलूचिस्तान में हम ये नहीं कहते कि जी आप उस तरह के यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जितना हाउस होल्ड मल्टीप्लाइड बाई इतने हज़ार रुपए और ये इतना जो है फाइनेंसिंग उसकी आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी. तो और इसको भी हम फिर क्वालिफाई भी करते हैं कि जी डिमांड की रिएशन में आप लेवल ए से बी जब जाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है. एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप जाएं, काइंड ऑफ यूबीआई लुकिंग तो वो होगा, बट अगेन आई रिपीट कि जी यहाँ कंडीशनल कैश ट्रांसफर काम नहीं कर सकता, लेबर मार्केट काम, सोशल सिक्योरिटी ट्रेडिशनल काम नहीं कर रही है, 70% से ज़्यादा लोगों को असिस्टेंस चाहिए. तो यहाँ आप टारगेटिंग में पैसे ज़ाया नहीं करें. आप अपना कुछ वेस्टेज तो हमेशा होती है जब आप मिनिमम सोशल प्रोटेक्शन टू ऑल देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में अगर आप बलूचिस्तान का लेबर फोर्स सर्वे बेस्ड आप देखें तो गवर्नमेंट सर्वेंट को निकाल दें, बाकी सब वल्नरेबल है एक्सेप्ट वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु आर रिच. वो भी कुछ सर्टेन एरियाज हैं बलूचिस्तान के जहाँ पे एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है या वहाँ पे लोगों की कोई मिडिल क्लास नाम की कोई चीज़ मौजूद है. अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान में मिडिल क्लास मौजूद ही नहीं है. तो आप कम से कम 15-20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे आप हर किसी को कैश ट्रांसफ़र दें. उसको हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि जी वो यूबीआई है या वो क्या चीज़ है, बट इफ़ दैट कैन इंश्योर मिनिमम सोशल प्रोटेक्शन टू ऑल द पीपल हु नीड. देखिए इन आपको इंक्लूजन एरर एक्सेप्टेबल है, उसकी कॉस्ट कम है, बजाय इसके कि आप टारगेटिंग में पैसे वेस्ट करें. आपके 80 लोगों को एड चाहिए, आप 100 को देते हैं, 15-20 को गलत भी चले जाएगी तो खैर है, instead of giving it to only 40-50 people through these complex targeting systems. इसमें डॉक्टर साहब मैं आपकी बात पे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं जब खुद इसके ऊपर सोच रहा था कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें एक आइडिया जो मेरे जहन में है कि हम जब ये बात करते हैं कि जी आपने यूपीआई करना है या यूनिवर्सली टारगेट करना है, तो वो बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि मतलब मे बी इट इज समथिंग लाइफ लॉन्ग या ये पता नहीं कितने अरसे तक चलेगा. अब उनकी ये चीज हमने क्लियर करनी है कि जी हमने ये काम करना है, मिनिमम मैक्सिमम आप कर लें 2 साल शायद हो जाए या 3 साल हो जाए, इससे आगे नहीं जा सकते. वो मंथ्स में भी कुछ गवर्नमेंट कर लेती है, कुछ होती है वो 1 साल तक आ जाते हैं, कुछ उससे आगे चले जाते हैं. वो क्योंकि हम अगर ये इनिशिएटिव ले लेंगे तो फिर एम्पावरमेंट लोगों में आना शुरू हो जाएगी. लेकिन हमारे यहाँ पे हम जब भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अगर हम इस तरीके की कोई बात करें यूनिवर्सैलिटी की किसी भी हवाले से, तो उनको ये लगता है कि शायद ये हमेशा चलता रहेगा. हमने ज्यादातर कंसंट्रेशन अपना रखा ही सिर्फ सेफ्टी नेट्स के ऊपर है. हम पिछले 30-40 साल से जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ सेफ्टी नेट्स पे ज्यादा गौर करते हैं, या वो कहते हैं कि जी आप ट्रांसफर कर दें, कुछ कैश ट्रांसफर दे दें या ये चीजें कर लें, तो वो सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं रहती. हालांकि मैडम जुबैदा भी कह रही थी कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें जिसे कहते हैं कि पहले ऐसे कुछ सख्त स्टेप्स लेने पड़ेंगे. वो हो सकता है थोड़े डिफिकल्ट हो हमारे लिए, लेकिन हमें वो करना पड़ेगा. अभी मैडम आलिया ने शी हैज रेज्ड हर हैंड अगेन. मैडम प्लीज. जी सॉरी, मैं जल्दी से ये बताऊंगी, जो आप बात कर रहे हैं मीर साहब, वो ग्रेजुएशन स्ट्रैटेजी या एग्जिट स्ट्रैटेजी की है कि अगर जैसे डॉक्टर सफदर ने कहा कि वल्नरेबल सेगमेंट्स को कैश ट्रांसफर्स की मदद से उनकी वल्नरेबिलिटी के ट्रैप से, पॉवर्टी के ट्रैप से निकाल भी दिया जाए, तो उनको दोबारा वहां स्लिप होने से बचाने के लिए कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी और स्ट्रैटेजी ऐसी ज़रूर होनी पड़ेगी. और अगर आप ये स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट देखें एसपीआरसी की, उसमें जो लेबर पॉलिसीज़ वाला जो है सेक्शन, उसमें बेसिकली मसलन यही कि जैसे वो कह रही थी कि स्किल डेवलपमेंट मैडम जुबैदा, या और यूथ एम्पावरमेंट की, विमेंस एम्पावरमेंट की, मतलब ये कि अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोफाइल को इग्नोर करके हम सिर्फ सोशल प्रोटेक्शन
को एक व्हीकल समझ लेंगे एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान के लिए, तो ये बिल्कुल एक इल्यूजन होगा. सो वी हैव टू, इसीलिए वो जैसे डॉक्टर सफदर कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो अगर सोशल प्रोटेक्शन यूनिट बन जाए तो उसको और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल लेवल पे, उनके साथ जुड़ के काम करना होगा कि किस तरीके से फिर एग्जिट और ग्रेजुएशन की स्ट्रेटजीज भी साथ जोड़ी जाएं सोशल प्रोटेक्शन कवरेज के साथ साथ. थैंक यू. Thank you. Okay, Azrak, if you would like to comment something before I move towards conclusion. डॉक्टर साहब, जस्ट अ क्विक कमेंट. आई थिंक जब हम सोशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो मेरे नज़र में इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम मिस आउट कर रहे हैं वो यूथ की इन्वॉल्वमेंट है. आई थिंक जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है, जब आप इसको हमारी नज़र से जब हम नादरा से देख रहे होते हैं तो जो यूथ की नंबर है वो काफ़ी हाई है, और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक उसमें फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर हम फिर भी साइलोज में रह के काम करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी अरसे से कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बहुत एक पेज पर नहीं है, तो उन दोनों को स्पेशली डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज में वन पेज पर होना बहुत लाजमी है. और आई थिंक जो बलूचिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये पोर्ट्रे करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी कि हमें यहाँ पर इस वक्त डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है. जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, उसके अंदर इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए. और साथ ही साथ मैं ये मच वाले वाक़े का भी जिक्र करूँगा. आई थिंक हमारी जो इनफॉर्मल इकॉनमीज़ हैं उनको डिजिटलाइज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है. कोविड में हमने देखा कि हमारे पास इस तरह का कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, ना लेबर डिपार्टमेंट के पास था, ना ही फेडरली एसेट्स हमारे पास था, कि जो इनफॉर्मल इकॉनमीज में जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो कोविड की टाइम पीरियड में इम्पैक्ट हुए या इस तरह के वाक़ों से होते हैं, तो उनके लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको डिजिटलाइज किया जाए. आई थिंक हम अभी भी बलूचिस्तान में वो 1960s के मॉडल्स को लेकर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मॉडर्न इकॉनमी में पॉसिबल नहीं. ओके, थैंक यू. अभी मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द एंड. हमारा सैटरडे को 3 बजे जो है इसका सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंदर हम एक्सक्लूसिवली जो है बलूचिस्तान पे ही हम फोकस करेंगे. और मैं मैडम आलिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो उसको भी अटेंड कर लें. सफदर साहब भी होंगे, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये दोनों हमारे वेबिनार्स अटेंड करेंगे, उनके एंड पे हम उन्हें सर्टिफिकेट भी फिर ईमेल करेंगे उनके जो भी हैं. तो अभी यहाँ पे जो हमने जितनी भी बातें की हैं, अगर हम उन सारे बातों को अगर 2 या 3 पॉइंट्स में मैं अगर सम अप करना चाहूँ, तो उसमें सबसे पहली बात यही आ जाती है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं होती. हम जो भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं उसके अंदर हमारी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती. सेकंड चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, और मेरे ख्याल से मेरे स्पीकर्स भी मेरे से एग्री करेंगे, कि हम अपने जो भी डिजाइन बनाते हैं या जो भी डिसीजंस वगैरह लेते हैं, दैट इज मोर ओपिनियन बेस्ड देन एविडेंस बेस्ड. वो ओपिनियंस पे ज्यादा होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा होते हैं. आई हैव नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर सानिया निश्तर. शी इज अ वंडरफुल लेडी, शी वर्क्स वेरी वेल, सब चीजें अपनी जगह पर हैं. लेकिन फिर भी मेरे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि एक हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है, आप उसको एक पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान के सोशल प्रोटेक्शन की एक प्रोग्राम का एक वो हेड बना के आप उसको बिठा देते हैं. मेरे नजर में दिस इज अ मिसफिट. वो हेल्थ में बहुत अच्छा काम करती है, दुनिया में मशहूर है, सब कुछ अपनी जगह है. लेकिन बात फिर वहां आ जाती है कि सोशल प्रोटेक्शन इज नॉट अबाउट ओनली हेल्थ और जिसे कहते हैं कि फंड ट्रांसफर करना या ये चीजें नहीं है. इट इज अ होलिस्टिक. हम अगर मैं अपने मार्केटिंग
सोशल मार्केटिंग की जबान में बात करूं तो हम इसे कहते हैं अपस्ट्रीम एक्टिविटीज। जैसे डॉक्टर आलिया ने भी जो बात की, डॉक्टर सफदर ने भी जो बात की कि हमने जो हमारा बड़ा जो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है सारी चीजों को, वी नीड टू मेक दैट मोर सस्टेनेबल। हमने उसको ज्यादा सस्टेनेबल बनाना है और उसमें हमने वी नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। हम पिछले 40 साल से वही सेम ही चीजें करते आ रहे हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे हर कोई आके वही लंगर की बात करेगा, हर कोई आके जी सिर्फ पैसे देने की बात करेगा। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को खाना खिलाओगे उससे एम्पावरमेंट आएगी उसके अंदर, जब तक आपका जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है जब तक वो चेंज नहीं हो। इसमें लेबर लॉस की अब यहाँ पे हर कोई बात करता है, लेकिन हमारे ओवरऑल आप सोसाइटी में देखें लेबर लॉस के ऊपर बिल्कुल कभी भी बात नहीं होती है, हमारे इंश्योरेंसेस के ऊपर कभी भी बात नहीं होती है। हमारे कितने पब्लिक सेक्टर में तो मेरे ख्याल से हमारे 30% लोग भी पब्लिक सेक्टर से नहीं बिलोंग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर में कितने ज्यादा लोग हैं। उनके लिए तो हमारे पास कोई ऐसे मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनकी एक इंश्योरेंस हो, रिटायरमेंट के बाद की पॉलिसीज वगैरह हो। तो ये सारी बातें, ये सारे थॉट्स हमारे साथ हैं और इन्हीं थॉट्स को हम सैटरडे के दिन 3 बजे और तब हमें सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हमने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें बताएं, हमारे बलूचिस्तान में तो हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ प्रोविजन के तो बहुत ही बुरा हाल है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इस साल के अपने रेजोल्यूशन में यही बात की है, सारे गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल से उन्होंने मिन्नत की है कि जी आप लोग अपने कोई हेल्थ पॉलिसीज वगैरह बनाएं, थोड़े उस साइड पे भी थोड़ा काम करें। तो हमने उन्हें कहा कि जी आप हमें आके अपनी एस्पिरेशंस बताएं और फिर हमारे भी जो एक्सपर्ट आए होंगे, तो सफदर साहब भी मेरे ख्याल से उस दिन होंगे, मैडम आलिया भी होंगी, सफदर साहब के मुफ्ती साहब भी, वो भी हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं उस दिन पे। तो ये सारे आएंगे और उसके बाद भी हम जिसे कहते हैं कि इस पे पहले एक पॉलिसी एडवाइस पेपर हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। और जैसे कि डॉक्टर सफदर ने कहा, मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, और मैं डॉक्टर अक्दस को भी कहूंगा कि वो अपने डिपार्टमेंट के साथ हमारे साथ मिलके हम इस पे एक एविडेंस बेस्ड पेपर, रिसर्च पेपर हमारा एक होना चाहिए जो हम प्रोड्यूस करके, और फिर वही हम जिसे कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के सामने जो है उसको रखें। तो डॉक्टर सफदर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर आई एंड दिस मीटिंग, और डॉक्टर आलिया or anybody else, if they have any comment, please let me know, or else we'll end this discussion here. I must appreciate, Mir Sahab, your initiative, your passion, and your care of the process that should be there. So I'm very hopeful कि इंशाल्लाह ये आप इसमें बलूचिस्तान की भलाई के लिए आपकी efforts बहुत meaningful होंगी. We are there always to support your initiatives. अक्दस साहब शायद चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी हमारे साथ होंगे, उनकी क्लास की सर। हाँ जी, तो वो इंशाल्लाह ये इट्स अ कॉमन कॉज। आप यूँ समझिए कि बलूचिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप हमें गाइड करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे। बहुत खुशी की बात होगी कि हम जो शुरू से कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान को अलहदा से केस के तौर पे ट्रीट करें इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, तो आज मुझे लगा कि जी ये बात कुछ आगे बढ़ी है और वो उसको बैलेंस के साथ विद सीनियर्स लाइक डॉक्टर आलिया एंड इफ आई एम श्योर आई एम रिप्रेजेंटिंग हर सेंटिमेंट ऑल्सो, उनकी प्रेजेंस आज के दिन इस चीज़ का मजहर है कि वो शी गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू बलूचिस्तान and the success of the social protection initiatives. So inshallah we are together, and I thank all the participants also for being here. तो फिर इंशाल्लाह सैटरडे को 3 बजे भी मुलाकात होती है। जी जी, डॉक्टर आलिया ने अभी फिर हाथ खड़ा किया, और मैडम मुझे पहले नहीं पता था कि यू आर हियर। मैं जब आपने अपना नाम लिया देन आई रियलाइज्ड इट, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने भी हमें आके ज्वाइन किया। प्लीज गिव योर फाइनल कमेंट्स। Madam Alia, can you hear me? सॉरी, मैंने वो अनम्यूट नहीं किया था। मीर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लिंक भेजा, और
بہت خوشی ہوئی کہ اس فورم پہ مجھے موقع ملا اپنی خیالات اور اپنی تجربے کی روشنی میں جو کچھ بلوچستان کے بارے میں نے ریسرچ کے ذریعے، اور چونکہ قائد اعظم یونیورسٹی ایک فیڈرل یونیورسٹی ہے، میں نے وہاں 30 سال گزارے ہیں، اور ابھی میرا جو لاسٹ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے تھا، مطلب ماشاء اللہ اس کو پی ایچ ڈی مل گئی، اس نے بلوچستان کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سیکٹر کے اوپر پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی، جو کہ فورن ایگزامینرز نے بہت زیادہ اپریشیٹ کی، کیونکہ اس نے پوری ڈیپتھ میں جا کر بلوچستان کا جو ٹی ویٹ سیکٹر ہے اس کو اس کی لینڈسکیپنگ کی، اور سارے مسائل جو ہیں وہ اس نے ہائی لائٹ کر کے اور پھر سروے بھی کیا، تو اس کے ذریعے مجھے بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلیں کہ کیوں وہاں پالیسیز جو ہیں وہ اچھی ہونے کے باوجود فروٹ نہیں بیئر کرتی، اور کس طریقے سے وہاں پر ڈیپریویشن جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہت آؤٹ آف دا باکس اور بہت ہی ریڈیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے، ریڈیکل ان دا سینس آف ڈیولپمنٹ آئی مین. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی پوری کہ سیٹرڈے کو جوائن کروں. پاکستان ورکرز فیڈریشن نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے سیٹرڈے کو، لیکن وہ امید ہے کہ وہ 1:30 بجے تک ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آئی ول بی ایبل ٹو جوائن ایٹ 3. شکریہ. تھینک یو، سو نائس آف یو. میں اپنے سارے آڈینس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. پیشن انہوں نے شو کیا، پیشنس بھی انہوں نے شو کی، اور آئی ہوپ کہ سیٹرڈے کو ہمیں پھر، اور میں اسٹوڈنٹ سے اسپیشلی جسے کہتے ہیں کہ ان کو وہ کروں گا کہ آپ سیٹرڈے کو بھی جوائن ان کر لیں. پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے، اور جو ہمارے کی نوٹ اسپیکرز ہوں گے ان کو بھی ہم ان کے سرٹیفکیٹس دیں گے. So now it's almost 6 o'clock, so I'll take a leave, and inshallah I'll see you all on Saturday 3 p.m. So take good care of yourself, and thank you everyone.